السلام علیکم ویورز، آج ہم اب بات کریں گے ایک کتاب پر، اور یہ کتاب ہے جدید اردو شہر آشوب۔ یہ انتخاب ہے جدید شہر آشوب کا، اور اس کا انتخاب کیا ہے ڈاکٹر سید مرتضی حسن صاحب۔ ڈاکٹر سید مرتضی حسن صاحب اس سے پہلے بھی شہر آشوب کی تحقیق اور تنقید کے حوالے سے پی ایچ ڈی کا مقالہ تحریر کر چکے ہیں۔ سرگودا یونیورسٹی سے انہوں نے اس مقالے کو جمع کروا کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، اور آج کل امبالہ کالج میں شعبہ اردو سے وابستہ ہے۔ اس سے پہلے سرگودا کی آپ بیتیوں کے حوالے سے ان کی کتاب آئی ہے، سرگودا میں آپ بیتی کی روایت۔ بہت اچھے شاعر ہیں اور پڑھنے لکھنے سے شغف رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب بطور خاص تحفتاً بھیجی، اس کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ انہیں اپنے مقدمے میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جدید دور میں شہر آشوب جو ہیں وہ بہت کم لکھے جا رہے ہیں، یا اس صنف کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ انہوں نے تو مقدمے میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اسے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن بہت سارے جو ناقدین ہیں اردو نظم کے حوالے سے، وہ شہر آشوب کو ایک ثانوی صنف خیال کرتے ہیں اور اسے وہ اہمیت نہیں دیتے جو غزل کو دی جاتی رہی ہے یا نظم کو دی جاتی رہی ہے۔ اور ویسے بھی اگر خیال کیا جائے تو جو شہر آشوب ہے یہ اس دور کے اندر نمودار ہوا جب سیاسی سطح پر بادشاہت موجود تھی اور زرعی نظام اپنے پورے آب و تاب پر موجود تھا۔ بر صغیر میں اس نے اس وقت زور پکڑا جب مغلوں کی آمد ہوئی اور اردو زبان جو تھی وہ ابھی اپنے ابتدا میں موجود تھی، لیکن اس کے اندر شہر آشوب جو تھے وہ لکھے جا رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے اس کی روایت فارسی اور ترکی میں موجود رہی ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ شہر آشوب کا جو مطلب یا جو ڈیفینیشن یا تعریف ہم یہاں بر صغیر کے اندر کرتے ہیں، ترکی زبان و ادب میں اس سے تھوڑی سی مختلف تعریف جو تھی وہ موجود تھی۔ ہم یہاں پر شہر آشوب ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جو کسی شہر، علاقے یا خطے یا کسی خاص بڑی شخصیت کا کہ زوال کی رودات کو بیان کرے، اور اس کی یہ جو زوال ہے یہ کسی بھی سماج کا اخلاقی زوال بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ترکی میں اس نظم کو وقف کیا تھا اس دور کے شعراء نے ان لوگوں کے لیے جو بادشاہت کے دور میں ظاہر ہے کہ جاگیرداری نظام موجود ہوتا ہے، اور اس کے پیرالل ہنرمند افراد یا جس کو آپ پیشہ ور افراد کہتے ہیں، جیسے لوہار، بڑھئی، جولاہے اور اس قسم کے لوگ جو فنکار یا ہنرمند لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو کام اور ان کے جو ہوتے تھے نوجوان، ان کی خوبصورتی یا ان کے خصائص بیان کرنے کے لیے ترکی میں اس صنف کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو شہر آشوب ہے یہ جاگیرداری نظام کی یوں سمجھیں کہ مدد یا اس کے حق میں ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اس کے ہاں جو ہنرمند طبقہ ہے وہ تضحیک یا استہزاء کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو پیشہ ور افراد یا کاریگر افراد ہیں ان کے ہاں جو نوخیز لڑکے ہوتے ہیں کیا انہی میں خوبصورتی موجود ہوتی ہے، اور جو جاگیرداروں کے نوجوان ہوتے ہیں
یا نوخیز لڑکے ہوتے ہیں ان میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، شاعر انہی کو کیوں موضوع بناتے ہیں، ان کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، ان کا ٹھٹھا کیوں اڑاتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ اس کا سماجی پس منظر موجود ہوگا اور اقتصادی پس منظر بھی موجود ہوگا، کیونکہ جاگیرداری کبھی بھی ہنرمند افراد کو وہ عزت اور احترام نہیں دیتی جو کہ وہ جاگیرداروں کو یا جاگیرداری اشرافیہ کو دیتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ ثانوی نوعیت کے کام ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں بر صغیر میں بھی ایسے لوگوں کو کمی کمین کہا جاتا رہا ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی اس کا پس منظر ترکی کے اندر موجود تھا، لیکن بر صغیر میں ابتدا میں تو ظاہر ہے کہ یہ ہنسی مزاح اور ٹھٹھا اڑانے اور جو زوال پذیر معاشرہ تھا اس کی طرف ہماری توجہ دلانے کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہے۔ اس لیے ابتدائی جو شعر آشوب لکھنے والوں میں جعفر زٹلی کا نام بھی آتا ہے، لیکن شعر آشوب 1807 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد جب مغل سلطنت زوال پذیر ہوتی ہے اور دلی کا شہر بار بار لوٹا جاتا ہے، تو اس وقت شعر آشوب زیادہ لکھنے کا رواج پڑ گیا۔ خاص طور پر ایہام گوئی سے جو متعلق شعراء تھے انہوں نے شعر آشوب زیادہ لکھے ہیں، جیسے ظہور، حاتم اور شاکر ناجی کا نام اس حوالے سے خاصا نمایاں ہے۔ اس کے بعد مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور بہت سارے شاعر اس کے اندر طبع آزمائی کرتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ اکبر آبادی تک موجود رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر 1857 میں ایک بار پھر دلی اجڑی اور یہاں پر حکومت جو تھی وہ تبدیل ہو گئی، تو پھر انگریز کا دور آیا۔ اب 1857 میں جو شعر آشوب لکھے گئے اس پر الگ سے مختلف کتب کے اندر جو شعر آشوب کے اوپر لکھی گئیں چیپٹرز قائم کیے گئے۔ مثال کے طور پر اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ڈاکٹر سید مرتضیٰ حسن صاحب نے کہ انڈیا کے اندر کام ہوا، لیکن جدید شعر آشوب کے حوالے سے کوئی کام موجود نہیں تھا، اور ایک کتاب جو تھی وہ نوشاد عالم کی ان کی نظروں سے گزری، جدید شعر آشوب ترتیب و تقدیم کے عنوان سے تھی، لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں ہوئے۔ تو جدید جو شعر آشوب تھا، یعنی کہ تقسیم بر صغیر کے بعد اور قیام پاکستان کے بعد یوں کہہ لیں، تو اس پر تحقیق کی ضرورت تھی، تو اسی لیے انہوں نے اس موضوع کو چنا۔ لیکن اس سے پہلے جو تھی وہ کتابیں موجود تھیں، جیسے ڈاکٹر نعیم احمد نے اس حوالے سے انڈیا میں کام کیا ہے، شعر آشوب کا تحقیقی مطالعہ، اور اس کے علاوہ ان کی ایک اور مرتبہ کتاب بھی ہے شعر آشوب۔ اسی طرح ڈاکٹر امیر عارفی کی ایک کتاب ہے شعر آشوب ایک تجزیہ۔ اس کے علاوہ تخلیقات ہے لاہور میں ایک ادارہ، وہاں سے بھی ایک کتاب زاہد مسعود کی شائع ہوئی شعر آشوب کے حوالے سے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو جدید شعر آشوب ہے ہمارے سماج کے اندر اس پر وہ نالامی نظر آئے کہ بہت کم شاعروں نے اس کے اوپر توجہ دی ہے۔ تو میرا ذاتی خیال ہے، آپ اس سے ظاہر ہے کہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ شعر آشوب کی جو صنف تھی وہ بادشاہت کے ادارے کے ساتھ چونکہ وابستہ رہی ہے، تو اس نے عروج پایا، اور جیسے ہی قیام پاکستان کے بعد جمہوری ادارے جو تھے وہ طاقت پکڑ گئے، تو اس کے ساتھ ہی بادشاہت کے ساتھ ہی یہ زوال پذیر ہوتی چلی گئی ہے۔ دوسرا، شعر آشوب کو نہ لکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ جو ہماری جدید نظم ہے اس نے بہت ساری اصناف کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور بہت سارے موضوعات جن پر پہلے نظمیں نہیں لکھی جاتی تھیں ان کے اوپر بھی جدید دور کے شاعر وہ نظمیں لکھ رہے ہیں، تو لہٰذا ہماری جو جدید نظم ہے شعر آشوب کے موضوعات اس کے اندر سمو گئے ہیں، لہٰذا اسی لیے کوئی باقاعدہ طور پر
شہر آشوب جو ہے وہ آج کے دور میں نہیں لکھتا، لیکن بہرحال انہوں نے ایک طویل فہرست اس کے اندر موجود ہے، اس میں لگ بھگ 50 سے زائد شاعر اس کے اندر موجود ہیں جو انہوں نے یہاں پر یکجا کر دیے ہیں، اور جدید اردو شعر آشوب کا ایک انتخاب ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھیے، پر لطف ہے، جو آج کے اس ہمارے سماجی عہد کی جو زوال پذیری ہے اس پر نظمیں موجود ہیں، اور قیام پاکستان سے لے کر اب تک جو ہمارے زوال کے اسباب اور مختلف ہم واقعات سے گزرتے رہے ہیں ان کا احوال ان نظموں کے اندر موجود ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ظاہر ہے آئین کا مسئلہ تھا، پھر مارشل لا لگ گیا، پھر اس کے بعد انتخابات ہوئے 1970 میں، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، پھر اس کے بعد ضیاء کا دور یعنی افغان جنگ شروع ہوئی تو ہم مسلسل زوال کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد مشرف کا دور آیا، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک افغانستان کے اندر موجود جنگ جو تھی اس کا نتیجہ تھا۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر موجود شاعر ہیں یعنی جدید شعراء، ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ انہوں نے نہ صرف پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں ان کو موضوع نظم بنایا ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر پاکستانی شعراء نے فلسطین، عراق، افغانستان اور کشمیر جہاں پر بھی انسانیت زوال پذیر تھی اس پر اپنی نظمیں رقم کر کے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کیا ہے، جو کہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یقیناً آپ کے لیے یہ دلچسپی کا باعث ہوگی۔ اتنی اچھی کتاب اور اس اہم موضوع پر کتاب مرتب کرنے پر ہم ڈاکٹر مرتضیٰ حسن شیرازی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔